اس نے متاثر ہو کر کہا، نادان لڑکی تم رو رہی ہو، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے پھر کہا۔ بشیر کہنے لگا، لیکن میں ان آنسوؤں کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر یہ نصرانیوں کی طرف سے ایک فاتح کی دوستی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو مجھے ڈر ہے یہ موتی رائے گاں جائیں گے، اور اگر یہ اس لیے ہیں کہ تم ہماری جد و جہد کو بے فائدہ سمجھتی ہو تو بھی ہمدردی کا یہ پیغام قبل از وقت ہے، اور اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ بشیر بن حسن کی جان اس قدر قیمتی ہے کہ وہ موت حیات کی اس کشمکش میں اپنی قوم کا ساتھ نہ دے تو بھی تم غلطی پر ہو۔ اینجلا نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، مجھے عیسائیوں یا مسلمانوں اور ان کے بادشاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف آپ کی خیر چاہتی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے صدمہ پہنچا، میں نادان ہوں، آپ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ اینجلا، اینجلا، ربیہ کی آواز آئی۔ اینجلا کی خاموشی پر بشیر بن حسن نے جواب دیا، آپ کی بہن یہاں ہے۔ پھر وہ اینجلا سے مخاطب ہوا، چلو اینجلا، تمہاری بہن بلاتی ہے۔ اینجلا بشیر کے آگے آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اینجلا، ربیہ اور بشیر قلعے کا رخ کر رہے تھے۔ ندی عبور کرنے کے بعد انہیں ابو داؤد ملا اور اس نے اینجلا اور ربیہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے آج بہت دیر لگا دی۔ ربیہ نے کہا، ابا جان، ہم نے آج پہاڑی پر چڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میں زیادہ دور نہیں جا سکی، اینجلا اکیلی چوٹی پر سے ہو آئی ہے۔ جمعے کے دن کا بیشتر حصہ بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن نے ابو داؤد کی صحبت میں گزارا۔ ان کی باتوں سے ابو داؤد کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ وہ رات اس قلعے میں گزاریں گے، لیکن گزشتہ 2 دن سے وہ اس بات پر حیران تھا کہ قلعے کے بہت سے سپاہی اچانک غائب ہو چکے ہیں۔ دوپہر کے وقت جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا، قلعے میں سپاہیوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، میرا خیال ہے جب آپ یہاں ہوں تو آپ کی حفاظت کا پورا انتظام ہونا چاہیے۔ بدر نے بے پرواہی سے جواب دیا، اپنے لیے ہم نے کبھی سپاہیوں کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ابو داؤد کہنے لگا، آپ کی شجاعت میں کلام نہیں، لیکن اس قلعے کی حفاظت کے لیے بھی سپاہیوں کی اچھی خاصی تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ نصرانیوں کی طرف سے اچانک حملے کا خدشہ نہ ہو تو بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، خطرے کے مقابلے کے لیے آپ یہاں کافی سپاہی موجود پائیں گے۔ اس قلعے میں میرا قیام بالکل عارضی تھا، کل آپ غرناطہ روانہ ہوں گے اور میں انشاءاللہ اپنے پہاڑوں اور جنگلوں میں پہنچ جاؤں گا، تو شاید اسی خیال سے آپ نے سپاہیوں کو 2 دن پہلے روانہ کر دیا ہے۔ ہاں، یہاں وہ بیکار پڑے تھے۔ اس کے بعد دیر تک مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب یہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک سوار گھوڑا بھگاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا اور مسجد کے دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی بات کا انتظار کیے بغیر پوچھا، کہو خیر تو ہے، تم بہت پریشان ہو؟ سپاہی نے کہا، بادشاہ کے بھائی اور ان کے ساتھ غرناطہ کی فوج کے چند عہدیدار آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور آپ کی قیامگاہ میں ٹھہر کر آپ کا انتظار کرنے کی بجائے وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہوں گے؟ یہاں سے 8-10 کوس دور ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ بدر بن مغیرہ نے بشیر بن حسن کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کریں، میں ان کی پیشوائی کے لیے جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب بدر بن مغیرہ گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا قلعے سے باہر نکل رہا تھا، ابو داؤد تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کچھ دیر گہری سوچ میں کمرے کے اندر ٹہلتا رہا، پھر اس نے درمیانی دروازہ کھول کر میریا کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، میریا ذرا ادھر آؤ۔ میریا کرسی سے اٹھ کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ربیہ اور اینجلا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ ربیہ نے آہستہ سے کہا، اینجلا، ابا جان آج صبح سے پریشان ہیں۔ اینجلا نے ربیہ کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، ان کی پریشانی کی وجہ شاید کل کا کٹھن سفر ہو، لیکن ربیہ مجھے تم ان سے زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہو۔ جب ہم قسطلہ سے غرناطہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو تم بہت خوش تھیں، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں غرناطہ کی نسبت یہ ویران قلعہ زیادہ پسند ہے۔ ربیہ کہنے لگی، مجھے غرناطہ سے محبت ہے، مجھے فکر ہے کہ ابا جان کہیں کل غرناطہ جانے کا ارادہ بدل نہ دیں۔ اینجلا نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان غرناطہ جانے کا ارادہ تبدیل نہیں کریں گے، سرحدی عقاب نے ہمارے لیے غرناطہ سے نئی بگھی منگوائی ہے، تمہاری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ ربیہ، تم مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں چھپا سکتی، سچ کہو
تمہیں اس بات کا غم نہیں کہ سرحدی عقاب کا نشیمن غرناطہ سے دور ہوگا؟ ربیہ کے چہرے پر حیا کی سرخ و سفید لہریں رقص کرنے لگیں۔ وہ اینجلا کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ اینجلا نے پھر کہا، ربیہ، ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں، لیکن میں بشیر بن حسن کا نام لیتی ہوں تو تم مجھے ملامت کرتی ہو، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ یہاں سے رخصت ہونے کے تصور سے تمہارا چہرہ مرجھایا جاتا ہے۔ سچ کہو، تمہیں سرحدی عقاب سے محبت نہیں؟ ربیہ کہنے لگی، اینجلا، میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے اس سے نفرت ہے؟ لیکن میری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے۔ بدر بن مغیرہ اندلس کے آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور میں ان لاکھوں تماشائیوں میں سے ایک ہوں جو اس کی آب و تاب سے متاثر ہونے کے باوجود اسے آسمان سے اتار کر اپنے جھانپڑے کی زینت بنانے کا خیال دل میں نہیں لا سکتے۔ بشیر بن حسن بھی اندلس کے آسمان کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور تمہاری دلچسپی اگر اسے دیکھنے تک محدود رہتی تو میں یقیناً اعتراض نہ کرتی، لیکن اینجلا، تم اس ستارے کو آسمان سے نوچ کر اپنے دامن کی زینت بنانا چاہتی ہو، اور ان بلندیوں سے آنکھیں بند کر لیتی ہو جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہیں۔ میں تمہاری آنکھیں کھول دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اینجلا کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اپنی گزشتہ بدسلوکیوں کے باوجود میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، لیکن برا نہ ماننا، تم ایک شاعرہ ہو۔ میں نے اسے آسمان پر نہیں، اسی زمین پر دیکھا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ میں اگر اسے اپنے دامن کی زینت نہ بنا سکی تو بھی اس کے دامن کی طرف ہاتھ بڑھاتے جھجک محسوس نہیں کروں گی۔ ربیہ، جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ میرا ہے۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے کان اس آواز سے مانوس ہیں۔ جب تک میری آنکھیں اسے دیکھتی رہیں گی اور میرے کان اس کی آواز سنتے رہیں گے، میرا دل یہ کہتا رہے گا کہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ ربیہ، سچ کہو، تم بدر بن مغیرہ کے متعلق یہی کچھ محسوس نہیں کرتی کہ وہ ایک مرد ہے اور تم ایک عورت ہو؟ ربیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اینجلا، تم یہ محسوس نہیں کرتی کہ تم عیسائی ہو اور وہ ایک مسلمان، اور اندلس میں عیسائیت اور اسلام کی جنگ جاری ہے؟ اینجلا نے جواب دیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میں اسے اپنی طرف نہ لا سکی تو مجھے اس کی طرف جانے میں کوئی تامل نہیں ہوگا۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، فرض کرو اگر آج ہی غرناطہ اور قسطلہ کی سلطنتوں میں باقاعدہ جنگ چھڑ جائے تو تمہارے اور بشیر بن حسن کے درمیان تمام راستے مسدود نہیں ہو جائیں گے؟ اینجلا کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ عارضی وقفے کے لیے ہمارے درمیان تمام راستے مسدود ہو جائیں، لیکن اس جنگ کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ تمام اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے اور ہمارے درمیان منافرت کی رہی سہی دیواریں نابود ہو جائیں۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بشیر بن حسن جیسا سپاہی اپنی قوم کی شکست اور تباہی کے بعد تم سے عشق کرنے کے لیے زندہ رہے گا؟ اینجلا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ربیہ، فرض کرو اگر حالات اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کے باقی دن وہاں گزارنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو، تو کیا پھر بھی میرے اور اس کے درمیان منافرت کی دیواریں حائل رہیں گی؟ ربیہ نے جواب دیا، یہ اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دینے والے حالات پر منحصر ہے۔ ایک قیدی کی حیثیت سے وہ اپنے دشمن کی کسی بھی لڑکی کی سفارش پر رہا ہو کر ذلت کی زندگی بسر کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ البتہ ایک فاتح کی حیثیت میں شاید وہ تمہاری محبت کی زنجیریں پہننا منظور کر لے، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم کہ کیا حالات اسے قسطلہ جانے پر مجبور کر دیں گے؟ اینجلا نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ایک پھول کا صحیح مقام باغ ہے، شاید وہ خود ہی زیادہ عرصہ اس ویرانے میں رہنا پسند نہ کرے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور میریا ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد کے ہاتھ میں 2 جلتی ہوئی شمیں تھیں۔ جب اس نے دونوں دریچوں میں یہ شمیں رکھ دیں تو ربیہ نے معصومانہ انداز میں کہا، ابا جان، کمرے میں فانوس سے پہلے ہی کافی روشنی ہے، یہ شمیں جلانے سے کیا فائدہ؟ ابو داؤد نے پریشان ہو کر کہا، ربیہ، تمہیں زیادہ روشنی سے نفرت ہے؟
नहीं अब्बा जान, लेकिन ये हवा से बुझ जाएंगी। अगर आप कहें तो मैं खिड़कियां बंद कर दूं? नहीं, ताज़ा हवा के लिए खिड़कियों का खुला रहना जरूरी है। फिर उसने मेरिया की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, अगर ये बुझ जाएं तो इन्हें फौरन दोबारा जला देना। मेरे कमरे में और शम्में पड़ी हैं, जब ये खत्म हो जाएं तो इनकी जगह और लाकर रख देना। अबू दाऊद ये कहकर बाहर निकल गया। ईशा की नमाज के वक्त बद्र बिन मुगीरा, शाह गरनाता के भाई अज़्ज़गल और गरनाता की फौज के 2 नामवर सालार मूसा और अज़्ज़ेगरी के हमरा किले में दाखिल हुआ। गरनाता के 15 सिपाही और मामूली ओहदेदार भी उनके साथ थे। चूंकि किले की मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे रहा था, इसलिए लोग घोड़े से उतरते ही मस्जिद में दाखिल हुए। अबू दाऊद और बशीर बिन हसन ने मस्जिद के दरवाजे पर उन्हें खुशामदीद कहा। अज़्ज़गल ने बशीर बिन हसन के साथ गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए अबू दाऊद की तरफ देखा। बदर बिन मुगीरा ने कहा, ये अबू दाऊद हैं, मैं रास्ते में आपके सामने इनका जिक्र कर चुका हूँ। अज़्ज़गल ने अबू दाऊद के साथ मुसाफा करते हुए कहा, बदर ने आपकी बहुत सी खूबियां बयान की हैं, लेकिन मेरे नज़दीक आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमारा सरहदी उकाब आपका अकीदतमंद है। अबू दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं एक इंतहा दर्जे के फैयाज तबा नौजवान का मेहमान हूँ, जिसने अपने बेकस मेहमान की बेजा तारीफ भी मेहमान नवाजी के फ़राइज़ में शामिल कर ली है। वो हादिसा जिसके बायस मुझे चंद दिन के लिए सरहदी उकाब की हमनशीनी नसीब हुई है, मेरी जिंदगी का एक इंतहाई खुशगवार वाक़या है। गरनाता का रजले अजीम, जिसे मैं दूर से देख लेना भी अपनी खुशकिस्मती ख्याल करता था, आज मेरे सामने है। अगर ये गुस्ताखी ना हो तो मैं इस मुकद्दस हाथ पर बोसा देना चाहता हूँ, जिसे सदियों के बाद मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद की तलवार उठाने की सादत हासिल हुई है। अज़्ज़गल उन बाअमल इंसानों में से था जो खुशामद से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अबू दाऊद का लबो लहजा उसे मुतासिर किए बगैर न रह सका। इसके साथ ही 2 गर्म गर्म आंसू जो अबू दाऊद की आंखों से इंतहाई जरूरत के वक्त टपका करते थे, अज़्ज़गल के हाथ पर गिर पड़े। करीबन इसी किस्म के जज्बात का इजहार अबू दाऊद ने मूसा और अज़्ज़गरी से मुतारिफ होते वक्त भी किया। ये लोग मस्जिद में दाखिल हुए। इमामत के फ़राइज़ अबू दाऊद ने अंजाम दिए। नमाज के बाद ये लोग बालाई मंजिल के एक कमरे में खाना खा रहे थे। अबू दाऊद उन पर असर डालने के लिए अपने दिमाग और ज़बान की तमाम सलाहियतों से काम ले रहा था। अज़्ज़गल, जो खुद भी बहुत से उलूम में गैर मामूली इस्तेदाद रखता था, अबू दाऊद के तबहर इल्मी से बहुत मुतासिर हुआ, और जब उसने अपनी उन खुफिया सरगर्मियों का जिक्र किया जिनका मकसद कुस्तला की जालिम हुकूमत का तख्ता उलटना था, तो अज़्ज़गल ने कहा, खुदा का शुक्र है कि आपने अपनी सरगर्मियों के लिए वो जगह मुंतखब की है जहां आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। गरनाता में आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। बदर बिन मुगीरा ने आपके मुतालिक जो कुछ मुझे बताया है, इससे मेरा अंदाजा है कि आप नौजवानों को मुतासिर करना जानते हैं। मैं गरनाता में एक ऐसा नौजवान आपके सपुर्द करूंगा जिसे राह रास्त पर लाना हमारे लिए उंदलुस की खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने से कम नहीं है। मेरी मुराद अपने भतीजे और उंदलुस के वली अहद अब्दुल्ला से है। वो परले दर्जे का वहमी, डरपोक, खुशामद पसंद और जल्दबाज नौजवान है। वो तामीर से ज्यादा तखरीब में खुश होता है। अगर आप उसकी इस्लाह कर सकें तो ये कौम की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अबू दाऊद ने अपनी मुसर्रत को छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, गरनाता के नौजवानों की इस्लाह के लिए आपकी आंख का इशारा काफी है। ताहम जो खिदमत मेरे सुपुर्द की जाएगी, मैं इसे बखुशी से अंजाम दूंगा। अज़्ज़गल ने कहा, अबू अब्दुल्ला को आंख के इशारे की जगह चाबुक की जरूरत है, और मैं ये समझता हूं कि वो चाबुक आपके पास है। आप गरनाता कब जा रहे हैं? अज़्ज़गल कहने लगा, तो जब तक आप वहां पहुंचेंगे मैं भी आ जाऊंगा। मेरा भाई आप जैसे बाकमाल आदमी को अपने बेटे का अतालीक बनाने पर एतराज नहीं करेगा, लेकिन अबू अब्दुल्ला पर यह जाहिर न कीजिए कि आपने ये जिम्मेदारी मेरी ईमा पर कबूल की है। वो मेरी हर बात को शुबे की नजर से देखता है, आप इसकी फिक्र न करें, अबू दाऊद ने कहा। इसके बाद अज़्ज़गल, मूसा और अज़्ज़ेगरी अबू दाऊद से कुस्तला की फौजी तैयारियों के मुतालिक सवालात पूछते रहे, और वो उन्हें हकीकत से आगाह करने के बजाय खुश करने के इरादे से जवाबात देता रहा। आधी रात के करीब जब ये लोग उठने का इरादा कर रहे थे, किले के चारों तरफ नक्कारों की गूंज सुनाई दी, और ये लोग परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अज़्ज़गल ने जवाब तलब निगाहों से बदर बिन मुगीरा की तरफ देखा, और बाकी लोगों की निगाहें भी उसके चेहरे पर मरकूज हो गईं।
بدر بن مغیرہ کے چہرے پر حیرانی یا اضطراب کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، اس نے اطمینان کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ بشیر بھی اٹھا، لیکن بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ مہمانوں کے پاس بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ بدر بن مغیرہ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک پہرے دار بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، نصرانیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے اٹھ کر تلواریں نکال لیں، لیکن بدر بن مغیرہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، نصرانیوں نے گزشتہ 20 برسوں میں اس سے بڑی حماقت نہیں کی ہوگی۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ رات کے وقت ان کی بڑی سے بڑی فوج بھی اس قلعے کے قریب تک نہیں آ سکتی۔ میں اپنی گزشتہ تمام زندگی میں شاید کسی غیر متوقع حملے کے لیے اس قدر تیار نہیں تھا۔ ابو داؤد نے کہا، لیکن قلعے میں تو آج میں نے 20-25 سے زیادہ سپاہی نہیں دیکھے۔ بدر کہنے لگا، قلعے کی حفاظت اس کی 4 دیواری سے بہت دور کی جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے آج میرے نصف سے زیادہ سپاہی یہاں موجود ہیں۔ میں ابھی آتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے ہی کسی سپاہی کے تیر کا نشانہ نہ بن جائیں۔ میں شاید خود بھی باہر لڑنے والوں کی رہنمائی کے لیے نہ جا سکوں۔ میں صرف قلعے کے پہرے داروں کو چند ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ ازغل نے مطمئن ہو کر کہا، تو آپ کو اس حملے کی توقع تھی؟ اس پر ابو داؤد چونک کر بدر کی طرف دیکھنے لگا۔ بدر نے جواب دیا، مجھے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے اسے وہم نہیں سمجھا۔ بشیر بن حسن نے بدر کے ساتھ جانے پر اصرار کیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر روک دیا کہ میرے پاس بہت سے سپاہی صرف اس لیے تیروں کی بارش میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ تم ان کے زخموں کا علاج کر سکتے ہو۔ تم یہیں ٹھہرو اور زخمی ہونے والوں کے لیے مرہم پٹی کا سامان تیار کرو۔ بدر بن مغیرہ باہر نکل گیا۔ ایک ساعت کے بعد وہ واپس آیا اور بولا، آپ اگر چاہیں تو بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں۔ نصرانی اس قلعے سے 2 کوس کے فاصلے پر غیر متوقع استقبال دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ان میں سے 10 آدمی بھی بچ کر نکل گئے تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ میں آپ میں سے کسی کو اس شاندار فتح میں حصے دار بننے سے روکنا نہیں چاہتا، لیکن پو پھٹنے سے پہلے آپ کا باہر نکلنا مناسب نہیں۔ صبح کی روشنی میں آپ قیدیوں کو اکٹھا کرنے اور بھاگنے والوں کو تیروں کا نشانہ بنانے میں میرے ساتھیوں کی مدد کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر بدر بن مغیرہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ذرا اپنے کمرے میں جائیں اور باہر کھلنے والے دریچے بند کروا دیں، ورنہ روشنی بجھا دیں اور بچوں کو ہدایت کریں کہ کوئی دریچے کے سامنے کھڑا نہ ہو۔ مجھے پہرے داروں نے اطلاع دی ہے کہ حملہ آوروں کی ایک بھٹکی ہوئی ٹولی قلعے کے قریب دیکھی گئی ہے۔ اگر قلعے کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم یہ اندیشہ ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی روشنی دیکھ کر تیر چلا دے گا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ایسی غلطی کریں گی۔ یہ کہہ کر ابو داؤد بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ازغل نے ہنستے ہوئے کہا، ایک اچھا عالم شاذ و نادر ہی ایک اچھا سپاہی ثابت ہوتا ہے۔ ابو داؤد تھوڑی دور جا کر سوچ میں پڑ گیا اور اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ بدر بن مغیرہ کی باتوں سے اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی دعوت پر حملہ کرنے والوں کی تباہی یقینی ہے، اس لیے روشنی جلانے یا بجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں حملہ آوروں کے ساتھ اس کا نوکر بھی نہ ہو، جسے اس نے سرحد کے گورنر کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا تھا۔ بظاہر اس بات کا امکان بہت کم تھا، تاہم اسے تشویش تھی، اور اس سے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ کہیں حملہ آور فوج کا سپہ سالار گرفتار ہونے پر بدر بن مغیرہ کے سامنے اس کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ اس مرحلے پر وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے رہا تھا کہ سرحد کے گورنر نے اسے فرڈیننڈ کا خاص آدمی سمجھ کر اس کی ہدایات پر ضرور عمل کیا ہوگا، اور کسی فوجی عہدیدار پر اس کا راز افشا نہیں کیا ہوگا۔ وہ ہر قدم پر طرح طرح کے خدشات محسوس کرتا اور انہیں جھٹلاتا۔ اسی شش و پنج میں اپنے کمرے کے قریب پہنچا تو ایک نئے خیال نے اس کے جسم پر کپ کپی طاری کر دی۔ اس نے سوچا، کیا یہ ممکن نہیں کہ سرحد کا گورنر شہرت اور ناموری کے شوق میں خود ہی اس فوج کے ساتھ چلا آیا ہو، اور وہ گرفتار ہونے کے بعد بدر بن مغیرہ اور ازغل کے سامنے یہ کہہ دے کہ تمہارا مجرم میں نہیں ہوں، ابو داؤد ہے جس نے مجھے اس قلعے پر حملے کی دعوت دی ہے۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں اپنے بچاؤ کے مختلف طریقے سوچ رہا تھا کہ اسے کسی کی ہلکی سی چیخ سنائی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ساتھ والے کمرے سے ایک اور چیخ کے بعد کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اتنی دیر میں وہ عقبی کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔
एंजेला और मेरिया फर्श पर बेहोश पड़ी थी। एंजेला के सीने में एक तीर पैवस्त था।